السلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں کل کے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کے جس حرف کی جو آواز بنتی ہے وہ آواز اس کو دے کر پھر اس کو ادا کرنا، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے اس حوالے سے دلائل کی روشنی میں امت کا متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا حتمی طور پر لازمی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ لِأَنَّ الِّلَٰهَ، اس لیے کہ ہمارے الہ نے، ہمارے رب تعالی نے قرآن پاک کو جو اتارا ہے نا، بِهِ أَنزَلَ، اسی تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ اور پھر یہ جو قرآن نسل در نسل امت کے اندر پڑھتے ہوئے، بیان ہوتے ہوئے، تلاوت ہوتے ہوئے منتقل ہوتا آیا ہے آج تک، اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، ہمارے تک قرآن پاک اسی طرح پہنچا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس علم کی اہمیت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو آئیے آج سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے دو انتہائی اہم باتیں ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، قرآن پاک کا انداز تلاوت کون سا مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کس انداز تلاوت کو پذیرائی حاصل ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے ہاں وہ انداز تلاوت قابل قبول ہے جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے۔ اور آپ کا انداز تلاوت ہمیں کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے۔ لہٰذا اس بات کو بہت زیادہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے اسی انداز پر ہم نے عمل پیرا ہو کر تلاوت کرنی ہے، اور جس طرح قرآن پاک کو اس کے الفاظ اور معانی کے ساتھ سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا یہ امت کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ بالکل قرآن پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق اور آپ نے جو رہنمائی دی ہے اس کے مطابق تلاوت کرنا بھی امت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، انداز تلاوت اللہ تعالیٰ کے ہم وہی قابل قبول ہے جس کی سند اتصال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل،
اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے قرآن جیسے اتارا گیا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے۔ اب اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ۔ ہر حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیا صفت پیدا کرنی ہے، یہ تجوید آپ کی مدد کرے گی اس معاملے میں کہ آپ نے فلاں حرف کو فلاں جگہ سے ادا کرنا ہے، فلاں حرف کو فلاں جگہ سے، فلاں کو آپ نے باریک کرنا ہے، فلاں کو آپ نے موٹا کرنا ہے، فلاں کے اندر آپ نے یہ صفت پیدا کرنی ہے، فلاں کے اندر آپ نے یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، ہر حرف کی آواز دوسرے حرف سے بالکل جدا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک امتیاز ہے، اور اگر حرف کو صحیح ادا نہ کیا جائے اس کی آواز دے کر تو یاد رکھیے معنی بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں بلکہ عربی زبان میں جو بالکل ابتدائی حروف تہجی ہیں ان میں سے 4 حروف کو لیجئے، ذال، زا، ضا، ضاد۔ ان کی آواز یہ والی آواز ہے نا، یہ ملتی ہے، سب میں یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، ذال کے ساتھ اگر میں پڑھوں ذل تو اس کا معنی ہوگا وہ ذلیل ہوا۔ اگر میں ذال کی جگہ پہ زا پڑھوں ذل تو اس کا معنی ہوگا وہ پھسل گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ذال زا کی جگہ پہ میں لگا دیتا ہوں ضا، ول، اس کا مطلب ہوگا وہ ہو گیا۔ طا کی کے بعد جو ضا ہے نقطے والی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ہو گیا۔ چوتھا حرف ہے ضاد، ول، اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم جو کہ اجمی لوگ ہیں ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، ذلہ ہے، ول ہے، ول ہے، ہم سب کو ذلہ پڑھ دیں کیوں؟ زا پڑھنا آسان ہے نا، پڑھ دیتے ہیں جی وَلَضَّالِّينَ، حالانکہ ابھی ہم جان چکے ہیں زا کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا وہ پھسل گیا۔ اور ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، لیکن ہم تو پڑھ رہے ہیں وَلَضَّالِّينَ، جو پھسل گئے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ تو جان لیجئے حرف یا حرف کی آواز بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ تو یہ ہے تجوید جو ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم نے ہر حرف کو اس کی مطلوبہ آواز دے کر اس کے مقام سے اس کو ادا کرنا ہے، تو پھر ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دیگر چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کس حرف کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے، کس کو ہم نے باریک کرنا ہے، کس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کس کے اندر سیٹی کی آواز ہوگی، کس کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ اور یہ جو امت کے اوپر فریضہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اللہ نے آسمان سے اتارا۔ جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، جبریل امین کے پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر پھر آگے تلاوت کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا عمل ہوتا تھا۔ تو کیسی یہ خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنی قسمت پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا کلام جو اپنے پاک فرشتے کی پاک زبان سے جاری کروایا، اپنے پاک پیغمبر کی پاک زبان سے جاری کروایا، آج ہم گناہ گاروں کو اس قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تجوید کا، اس کا خلاصہ سماعت کر لیجئے۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، یہ امت کے اوپر فریضہ بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہی تلاوت قابل قبول ہے۔ اگر بندہ اس سے ہٹ کر چلے گا تو پھر الفاظ کے معانی بدلنے کا احتمال ہے، بلکہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے،
یہ کوئی دنیا کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں پڑھ لیں. نہیں، آپ انگلش زبان کی کوئی کتاب پڑھیں، آپ کوئی حرف غلط پڑھتے ہیں، فوراً ٹیچر آپ کو ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ نہیں اس کو یوں پڑھیے. تو کیا اللہ کی کتاب کو ہم جیسے چاہیں ویسے پڑھ لیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول وہی تلاوت ہے جس میں انداز وہی ہو، جس کی سند تسلسل کے ساتھ، یعنی نسل در نسل، پھر تابعین تبع تابعین، یوں یعنی تبع تابعین تابعین صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو یہ کل والا سبق اور آج والا سبق ہم سب اس بات کو مد نظر رکھیں. اور میں نے یہاں تک آپ کو یہ بات اللہ کی توفیق سے سمجھا دی ہے کہ تجوید کے ساتھ، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، اس کی کون سی آواز ہے، اس اہتمام کے ساتھ اور ہر حرف کو اس کی صحیح آواز دے کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تجوید ہے. بڑا ہی اہمیت کا حامل یہ علم ہے. ہمیں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کو سیکھنے کا اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کل سے ہمارے اسباق شروع ہوں گے. سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا ملتی جلتی آوازوں والے حروف اور ان کا فرق. ہم نے کیسے فرق کرنا ہے؟ یہ حرف فلاں حرف سے اس کی آواز مل جاتی ہے، لہٰذا آپ اس میں یہ فرق کریں، آپ اس حرف کو ایسے پڑھیں، آپ اس حرف کو ایسے پڑھیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے الحمدللہ، آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے چند بنیادی قواعد تجوید کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ ہمارے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد صحیح انداز میں قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں دو انتہائی اہمیت کے حامل موضوعات پر اختصار سے بات کرتے ہیں. نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آخر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن کے نزول کے بڑے شاندار مقاصد ہیں جو قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بیان کر دیے گئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. فرمایا میرے پیغمبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر اتار دیا ہے، ایک نصیحت، زندگی گزارنے کا اسلوب، ضابطہ حیات، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فیصلے کے مطابق ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، ان دونوں میاں بیوی کو زمین پر اتار دیا، اب فرمایا تھا ہدایت میری طرف سے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی. تم نے دنیا پر ہدایت ایجاد نہیں کرنی کہ اپنی مرضی سے بنا لو. جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کو ہی راضی کرنا ہے نا، مندر میں کوئی ہندو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی رام رام کر رہا ہے وہ بھی رب کو ہی راضی کر رہا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی آگ کا پجاری، سب رب کو ہی راضی کر رہے ہیں. مسلمان، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچنے کی بات ہے کہ کیا مسلمان کا اور ان لوگوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں؟ یاد رکھیے مسلمان دنیا کے اندر سب سے زیادہ امتیاز کی حامل اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. قل عبادی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے مومن میرے خاص بندے ہیں. یہودیوں عیسائیوں سے تو اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ اللہ نے ان کو سور، خنزیر، بندر بنا دیا، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو آج ہم یہ کہیں جی یہودی بھی رب کو راضی کر رہے ہیں، مسلمان بھی رب کو راضی کر رہے ہیں، سب رب کو ہی راضی کر رہے ہیں، سب ایک ہی جیسے، بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. مسلمانوں کو جو اللہ نے ضابطہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین پر نہیں بنا، نہ اس میں کوئی تحریف، نہ تغیر، نہ تبدل،
اور رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہدایت ہے۔ تو رب نے کہا تھا ہدایت میری طرف سے آئے گی، فمن تبع ہدائی فلا یضل ولا یشقی، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت پر چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، دنیا میں زندگی گزارے گا بڑی بہترین، اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہوگا، بدنصیب ہو کر بدبخت ہو کر جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر چلا دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر میں نے قرآن اتارا ہے اور اس قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف چلا رہے ہیں۔ تو آئیے یہ اللہ کا قرآن، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو بتایا جائے کہ آپ کے رب کی منشا اور مرضی کیا ہے، آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے، آپ کیسی زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ سورۃ یاسین کا آخری رکوع ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، یہ قرآن مبین کیوں دیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو قرآن کے ذریعے ڈرا دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے ان کو خبردار کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کو مردوں کے لیے سمجھ لیا ہے، مردوں، ایصال ثواب کی حد تک ہے نا ہمارے ہاں، اتنا سا اہتمام ہے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ایصال ثواب کرنا ہے ہم نے، تو جناب ہم ایصال ثواب کرتے ہوئے اس کے لیے قرآن پاک پڑھ دیتے ہیں۔ ہم جناب کہتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے جناب ایصال ثواب کر دیا ہے، کوئی قریب المرگ ہے ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ دیں، ویسے قرآن پڑھا رہے گا محفوظ بلند مقام پر غلاف کے اندر، اور اس پر گرد و غبار پڑتی رہے، کتنا عرصہ ہم اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، اس کی تلاوت ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن زندہ لوگوں کی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کیوں اتارا ہے قرآن؟ سورہ یاسین ہی پڑھ لیجئے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن مبین اس لیے اتارا ہے تاکہ زندہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، بتا دیا جائے، اور ان کو یہ دستور حیات سمجھا دیا جائے کہ بھئی زندگی تم نے اس طرح سے گزارنی ہے۔ اب یہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے بنیادی چند مقاصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا اس سے رنگ ڈھنگ سلیقہ طریقہ پتہ چلتا ہے، اور نزول قرآن کا بہت بڑا مقصد یہ ہے، یہ زندوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ پھر یہی نزول قرآن، اس کا مقصد مین کیا ہے کہ جب آپ ایسی خوبصورت شاندار زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو آپ آخرت کی تمام منازلوں کے اندر کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے اپنی آخری حتمی منزل جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے قرآن کے مطابق، جو کہ قرآن پاک کے نزول کا بہت بڑا مقصد ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ ہمارے لیے تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں اس کا مفہوم، معنی، مراد، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے ترجمہ، تفسیر آتا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب مجھے اگر اس کا ترجمہ آتا ہے تو میرے لیے اس پر عمل کرنا، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے اس کا معنی آتا ہی نہیں ہے، مفہوم آتا ہی نہیں ہے، میں پڑھ تو لوں گا لیکن میں عمل کیسے کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے طلبہ طالبات جب وہ پڑھتے ہیں کلاس، تو جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے جب تک اس کی عملی مشق نہ کر لیں، پریکٹیکل نہ کر لیں، تب تک ان کو کامیابی کی سند نہیں ملتی۔ آئیے ہم سب غور کریں، اگر آج ہم قرآن پڑھیں ضرور لیکن اس پر عمل نہ کریں، پریکٹیکل لائف میں لے کر نہ آئیں، تو پھر سوچئے اللہ کی طرف سے ہمیں کامیابی کی سند کیسے مل سکتی ہے؟ میں اور آپ تو اس بات کو آج سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پتہ کیا بات ہے؟ امام ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابہ، اور اسی طرح سے سیدنا انس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عظیم المرتبت صحابہ کرام سے پڑھا۔ وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے ہم صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھ لیتے، ان کو سیکھ لیتے، پھر ان پر تدبر، غور و فکر، توجہ کرنا، اپنی عقل میں ان کو اتارنا، دل میں اتارنا، کیونکہ قرآن روح اور زندگی ہے، قرآن سے شفا ملتی ہے، قرآن روحانی امراض کی شفا ہے۔ تو کہتے ہیں اس پر ہم تدبر کرتے، غور کرتے، فکر کرتے، اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا؟ عمل کرتے۔ کیا بیان ہے صحابہ کرام کا؟ 10 آیات پڑھ لیں، ان کو پڑھنے کے بعد ان پر غور، فکر، تدبر، ان کو اپنے دل دماغ میں اتارنا، یہ ہے تعلم یعنی سیکھنا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب سمجھ آ جاتی ہے پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے۔ جب ان مراحل سے ہم گزر جاتے پھر ہم اگلی 10 آیات سیکھتے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں تو یہاں تک مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ حفظ کرنے میں 8 سال صرف کر دیے۔ تو یہ صرف الفاظ تو نہیں نا، وہ تو اہل زبان تھے، الفاظ یاد کرنا تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے انہوں نے، اندازہ کر لیجئے۔ ہم تو چند گھنٹوں میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن ہمارا پڑھنا اور ان کا پڑھنا بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اور تفسیر، اس کی ضرورت اور اہمیت اس بات کے پیش نظر یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جب اس کا ترجمہ، تفسیر، مفہوم، معنی ہمیں پتہ چلے گا تو ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو پڑھا ہے 8 سال میں، تو صرف اس کے الفاظ تو حفظ ہی نہ کیے، بلکہ اس کے مسائل کو سمجھنا، اوامر نواہی سے آگاہی حاصل کرنا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے ان سب پر تدبر، تفکر، غور، یہ سارے مراحل، پھر اس پر عمل کرنا۔ تو یہ ادائیں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے قرآن سنتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ قرآن کا اتنا اثر ہوتا۔ کیوں ہوتا اثر؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے نام پیغام کیا دیا ہے۔ میں اور آپ آج ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ سے آنسو تو کیا، شاید ہمارے دلوں کی بند کھڑکیوں کو بھی قرآن کھولنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ وجہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم تو بس ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جزائے خیر دے امت کے محسنین کو۔ ابتداء میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو بیان کرتے، قرآن کو پڑھ کر سناتے، صحابہ کرام کو بات سمجھ آ جاتی۔ جو سمجھ آ جاتی ان کے بارے میں استفسار، سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ جس بات کی سمجھ نہ آتی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرما دیتے۔ اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے قرآن پاک کے مترجم اور مفسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر صحابہ کرام نے اس سلسلے کو آگے چلایا، پھر تابعین کی مبارک جماعت آ گئی، پھر 2 صدی ہجری سے قرآن پاک کی تفسیر باقاعدہ تحریری طور پر بھی، یعنی کتابت کی صورت میں، لکھنے کی صورت میں، مفسرین نے، ان کی مبارک جماعت نے اس سلسلے کو سر انجام دیا، اور الحمدللہ آج تک وہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ بڑی بڑی تفاسیر الحمدللہ آج دنیا کے اندر ہیں، ہر زبان کے اندر ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر زبان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے سمجھنے تک رسائی دے دی ہے، اور یہی تو نزول قرآن کا مقصد ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اب اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو کتاب بھی پڑھ کر سناتے، اس کی تعلیم دیتے، اور حکمت یعنی اس قرآن کی تفسیر، توضیح، تشریح، وضاحت اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے یہ بھی سکھاتے تھے۔ اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے۔ جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے گا، اس کی وضاحت ہوگی، اللہ کی یہ مراد ہے، اس آیت میں اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے نام یہ پیغام بھیجا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے اس قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں اچھی طرح کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا یا کسی دوسرے تک ثواب پہنچانا نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن کا بہت سارے مقاصد ہیں۔ یہ شفا ہے، روحانی، جسمانی، تمام قسم کے امراض کی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد جس پر قرآن پاک میں زور دیا گیا ہے وہ ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر چینج لائے، ان کو بتائے تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، یہ تمہارے لیے دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، تم نے زندگی کے اندر یہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ کام ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے تم نے بچنا ہے۔ اور پھر اسی کے پیش نظر ہمارے جیسے لوگوں کو جو ہم عجمی ہیں، ہمیں ترجمہ تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اہل زبان کو تو اس قدر اس کے ترجمے اور اس کی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ جس قدر عجمی لوگوں کو اس کی وضاحت، ترجمے، تفسیر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ اور تفسیر، اس کی اہمیت آج ہمارے سامنے واضح ہو گئی، صحابہ کرام کے عمل سے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، اور نزول قرآن کے مین اور بنیادی مقصد کو بھی ہم نے جان لیا۔ اس تناظر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو جہاں ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز تجوید کا سبق جب ہمارا مکمل ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو ایسی کچھ علامات سے آگاہی دیں گے کہ ان علامات کی روشنی میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خود سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان باتوں سے اللہ کا فرمان روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بالکل، اے ہمارے پیارے رب، ہم نصیحت پکڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اپنی رحمت فرما کے ہمارے لیے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کو انتہائی آسان فرما دے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہمیں زندگی بھر وفا کی توفیق عطا فرما، تاکہ قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں قرآن پاک ہمارا ساتھی ہو، اور قیامت کے دن ہمارا بہترین سفارشی ہو، اور اس کی سفارش اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔